اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک. یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں آتے وقت آپ نہیں پڑھتے، یہ کب پڑھتے ہیں؟ نکلتے وقت پڑھتے ہیں نا. یہ فضل سے معنی روزی ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری روزی کا سوال کر رہا ہوں. تو نکلتے وقت ہم اللہ سے فضل مانگ رہے، روزی مانگ رہے ہیں کہ مولا روزی عطا فرما. اور داخل ہوتے وقت کیا 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 پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے. مسجد کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم مل رہا ہے. روزی بکھری ہوئی ہے، تلاش کرو. ایک صحابی کی عادت تھی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جاتے تھے مسجد کے باہر اور پھر کہتے تھے اے اللہ نماز میں نے ادا کر لی، تو نے کہا روزی تلاش کر، میں تلاش کرنے کے لیے نکلا. تلاش کرنا میرا کام ہے، دینا تیرا کام ہے. میں تو عمل کر چکا، اب تو عطا فرما دے. مولا ان کو بے پناہ عطا فرماتا، بے پناہ عطا فرماتا. اب یہاں میں آپ کو، مجھے یاد ہے جب تک آج کے دور کے اندر میکزیمم لوگ جو ہے نا وہ باباؤں کے پاس اور مشائخ کے پاس روزی روٹی کے لیے ہی زیادہ تر جو ہے تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دعا کریں حضرت کچھ مال میں برکت ہو جائے. اس کا نہیں ہے، وہ بھی بیچارے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے جاتے ہیں، چلتا ہے. چلیے سب نے آپ کو تعویذ بھی دیا ہوگا، وظیفہ بھی دیا ہوگا، چلیے سب ٹھیک اپنی جگہ پر. آج میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں اور پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، تو آپ کو جس طریقے سے یہ قدرت کا میں نے وعدہ بتایا نا، ویسے ہی روزی کا وعدہ بھی قدرت کا بتا دوں. اللہ فرماتا ہے، یہ آپ کو تعویذ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز کے پابند بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ. یہاں تو بیوی کو صبح نماز کے لیے اٹھانے میں آدمی ڈرتا ہے کہ پورا دن برباد نہ ہو جائے، اور بیوی اٹھانے میں ڈرتی ہے کہ کہیں پتہ نہیں میاں کا دماغ خراب ہو تو کچھ بول نہ دے. یہاں حکم ہے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، بیوی کو بھی نماز کا حکم دو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں عطا کروں گا. یہ وعدہ ہے میرے رب کا. لیکن ہم تو چاہتے ہیں بس بابا تعویذ دے دیں، مالدار ہم بن جائیں، نماز بھی بابا پڑھیں، وظیفہ بھی بابا کھینچیں، سب کچھ وہ کریں. بلکہ اگر میں تھوڑا معاف کیجئے گا آگے بڑھ کر کے عرض کر دوں، جنت میں مجھے جانا ہے لیکن مریں بھی بابا، جنت میں ہم جائیں گے. یہ تو ایسی پوزیشن ہوگی. ارے میاں جنت میں جانا ہے تو خود کو مرنا تو پڑے گا نا، بغیر مرے خود کے جنت میں آپ کیسے جائیں؟ لیکن عجیب ہماری سوچ بن چکی ہے، عجیب سوچ بن چکی ہے. خیر وقت زیادہ ہو رہا ہے، چلیے اب اللہ عز و جل کے اور وعدے بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ یقین پختہ ہو جائے اور اللہ کے وعدے پر ہم جو ہے وہ پختہ یقین رکھیں. بہت سارے وعدے ہیں لیکن میں سمیٹتے ہوئے تھوڑے سے 2-4 وعدے، جو میں نے 2-3 وعدے پیش کیے اللہ کے، وہ اور ایک وعدہ پیش کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ، ابھی میرے سامنے ایک ساتھی کا معاملہ آیا، میں نے کعبے کے سامنے دعا کی، میں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی، حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں، ادھر جا کے دعا کر رہا ہوں، تہجد کے بعد دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ نے اس کے لیے تو وعدہ فرمایا ہے دعا کی قبولیت کا.
اللہ عز و جل ارشاد فرماتے وقال ربکم ادعونی استجیب لکم. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو. اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو. یعنی یہ وقال یعنی کہنے والے جو ہیں ان کہنے والے نے کہا, کیا کہا؟ ربکم ادعونی, تمہارے رب نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ادعونی. اللہ عز و جل نے فرمایا ادعونی. اللہ فرماتے مجھ سے دعا کرو. استجیب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو کیا اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جب وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو پھر ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جو مانگتے وہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں, بہت بڑا کریکشن ہو جائے گا. بہت بڑا کریکشن. ہر مانگی ہوئی چیز کے نہ دینے میں عدم قبولیت کا معاملہ نہیں ہے. آپ جو مانگیں وہ چیز اگر آپ کو نہیں ملتی, مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے اور بڑا عجیب فلسفہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک بچے کو کف ہو گیا ہے, سردی ہو گئی ہے, کھانسی بہت آ رہی ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے آئس کریم دو. باپ دے گا؟ بولیے نا, آپ سمجھتے ہو تو جواب دیجئے نا. تو کیا باپ اس سے پیار نہیں کرتا؟ پھر کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ یہ دوں گا تو اسے نقصان پہنچے گا. تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کی بجائے کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو. اچھا بیٹا میں آئس کریم نہیں تجھے کھلونا ہی دے دیتا ہوں. اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ بچے کے حق میں کیا بہتر ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے شکایت کی میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا دعا یقیناً قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں. بس اسے آپ سمجھ لو. اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے لیکن دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک تو جو مانگو وہ مل جائے. دوسری چیز تم نے دعا کی لیکن اس سے بہتر تمہارے لیے یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی تھی, تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں کچھ ٹینشن والا مسئلہ تھا لیکن تم نے دعا کی تو دعا کی وجہ سے اللہ عز و جل نے تمہاری دعا کی قبولیت کو آخرت کے لیے چھوڑ رکھا تاکہ آخرت کے اندر تمہیں بہترین نعمتوں سے مالا مال فرمائے. یہ 3 طریقے. کبھی نہ کہنا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ قبولیت کے طریقے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب اور ایک آیت سن لیجئے. اور ایک آیت زیادہ چاہیے نا آپ کو, جتنا ہے اس سے زیادہ. میں اللہ کا وعدہ بتا دیتا ہوں, میں اللہ کا وعدہ ہے اس سے زیادہ چاہیے نا. تو اب میرا مولا وعدہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں تم کو زیادہ عطا کروں گا. شکر تو کرو. ارے بھائی میں اکثر ایگزامپل دیا کرتا ہوں, میں کسی سے کہوں پانی دو, وہ پانی لے کر میرے پاس آیا, میں نے پانی پیا, گلاس رکھ دیا, وہ مجھے کہے گا نہیں کہ میں اور دوں, لیکن وہ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس دیا, بہت بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ, تو فوراً کہے گا اور چاہیے حضرت آپ کو. یہ ایک سائیکولوجی ہے. جب شکر ادا کیا تو اس نے کہا اور چاہیے. ہم تو گٹر کر جاتے ہیں پورا پانی, لیکن الحمدللہ بولنا بھی نہیں آتا. اور یہاں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. شکر ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں شکر ہمارے پاس. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رونا کچھ بھی نہیں, ویسا ہے ویسا ہے. اگر کسی دن ہم نے 5 لاکھ کما لیا اور دوسرے دن 2 لاکھ کما لیا, دھندا ٹھنڈا ہو گیا. ارے کیا ٹھنڈا ہو گیا یار, عجیب آدمی ہو, عجیب سچویشن ہو گئی, ناشکری کی انتہا ہو گئی.
انتہا ہو گئی. ہم سے تو وہ مرغی اچھی جو ایک ڈراپ پانی پینے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. کبھی دیسی مرغی کو دیکھیے گا ایک قطرہ پانی پی کر کے فوراً چہرہ آسمان کی طرف. ہمارا حال تو یہ اتنا پی چکے جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد ہی نہیں رہتا الحمدللہ کہنا. اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے, شکر کرو گے تو زیادہ عطا کرو.